ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک ننھا سا چوہا رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک بہت بڑا سا ریچھ بھی رہتا تھا جو اپنی غار میں سوتا رہتا تھا۔ سردیوں میں تو ریچھ کی نیند سمجھ آتی ہے، لیکن اب گرمی آ چکی تھی۔ جناب ریچھ صاحب ابھی تک زور زور سے خراٹے لے رہے تھے۔ چوہا بیچارہ ساری سردی کا جاگا رہا، کیونکہ ریچھ کے خراٹے اتنے زوردار تھے کہ پورا جنگل گونج رہا تھا۔ چوہا بولا، ارے میاں ریچھ اٹھ جاؤ، گرمی آ گئی ہے۔ لیکن ریچھ خراٹے لیتا رہا، خر خر۔ چوہے نے ہر کوشش کر، برتن بجائے، باجا بجایا، پوں پوں ٹوں ٹوں، لیکن ریچھ صاحب کا کیا کہنا، وہ تو جاگا ہی نہیں۔ چوہا افسردہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس کے دوستوں نے پوچھا، کیا ہوا چوہے میاں، کیوں اداس ہو؟ چوہا بولا، بس یار، ساری سردی نیند پوری نہ ہوئی، اب بھی ریچھ کے خراٹے ختم نہیں ہو رہے۔ ایک دوست بولا، شیر کے پاس چلے جاؤ، اس کی دھاڑ سب کو جگا دیتی ہے۔ چوہا کانپ گیا، شیر کے پاس؟ وہ تو مجھے کھا جائے گا۔ مگر کوئی چارہ نہ تھا۔ چوہا ہمت کر کے شیر کی غار کے پاس پہنچا۔ شیر مزے سے سو رہا تھا۔ چوہے کا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر جیسے ہی چوہا ایک ٹہنی پر چڑھ کر کرچ کرچ کیا، شیر جاگ گیا۔ کون ہے میری غار کیا، کیا کر رہا ہے؟ شیر دھاڑا۔ چوہا کانپنے لگا۔ شیر بادشاہ، معافی چاہتا ہوں، آپ سے مدد کے لیے آیا ہوں۔ ریچھ صاحب جاگتے ہی نہیں ہیں، آپ کی زوردار دھاڑ سے شاید وہ جاگ جائے۔ شیر ہنسا، تجھے مدد چاہیے، تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ شیر نے چلایا، مگر چوہے نے کچھ کھٹ کھٹ سنی۔ اس نے دیکھا کہ شیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا بار بار خود کو کھجا رہا ہے۔ چوہا بولا، شیر صاحب خیریت؟ شیر جھنجھلا کر بولا، کچھ نہیں، چلا جا یہاں سے۔ چوہے نے غور سے دیکھا تو شیر کی کھال میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو ناچ رہے تھے۔ چوہا بولا، ارے آپ کو پسو لگ گئے ہیں، میں مدد کر سکتا ہوں۔ شیر ہنسا، تو کیا مدد کرے گا، دفع ہو جا یہاں سے۔ لیکن چوہا ڈٹا رہا، وہ شیر کی کھال میں گھس گیا اور سارے کیڑے نکال دیے۔ شیر کبھی کھجلاتا، کبھی اچھلتا، کبھی تالاب میں جا کر چھلانگیں مارتا، مگر چوہا تمام کیڑوں کو نکال رہا تھا۔ آخر کار سارے پسو ختم ہو گئے۔ شیر سکون میں آیا اور بولا، واہ، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شیر کو شرم آئی کہ اس نے چوہے کو کمتر سمجھا تھا۔ شکریہ چوہے بھائی، میں غلط تھا، چلو اب ریچھ کو جگانے چلتے ہیں۔ چوہا اور شیر ریچھ کی غار میں پہنچے۔ ریچھ ابھی تک زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ شیر نے زور سے سانس لی اور دھاڑا، ایسے دھاڑا کہ پوری غار ہل گئی۔ ریچھ ہڑبڑا کر جاگ گیا، کیا ہوا، کیا ہوا، کیا گرمی آ گئی، کیا سورج نکل آیا؟ جنگل کے سارے جانور زور زور سے ہنسنے لگے۔ چوہا خوش تھا کہ آخر کار خراٹے ختم ہو گئے، اور یوں شیر اور چوہے کی دوستی ہو گئی۔ اور ریچھ نے وعدہ کیا کہ اگلی بار الارم لگا کر سوئے گا۔ تو بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، اور ہمیں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، سو ہر کسی کی عزت کرو، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اوکے، بائے بائے۔